ان کے برتنوں میں کھانا نہیں کھاتے تھے، اور کسی طرح کا میل جول وہ غیر اقوام کے ساتھ نہیں رکھتے تھے، اسی خطرے کے پیش نظر کہ بعض تاریخ کے ادوار میں ہم نے غیر قوموں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کیے اور ہم اسیری میں چلے گئے، اور اسیری کے بعد جو لوگ واپس آئے انہوں نے پھر بالکل دوسرا رویہ جب اختیار کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غیر قوموں پر ان کا کوئی اثر نہ رہا، کیونکہ وہ ان سے ملتے جلتے نہیں تھے۔ اور کبھی کبھی ہم مسیحی لوگ بھی ایسے رویوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ سائیکل کی ایک بہت خوبصورت مثال میں پڑھتا ہوں، دیتا بھی ہوں، استعمال بھی کرتا ہوں۔ ہم اپنے گھروں میں ایکسرسائزر استعمال کرتے ہیں۔ ایک سائیکل سی ہوتی ہے، سٹینڈ پر کھڑی رہتی ہے، ہم چلاتے رہتے ہیں، کہیں پہنچ نہیں پاتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایکسرسائزر کا زمین کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوتا، لیکن ہم کسی بائیسیکل پر بیٹھ کر بڑی آسانی کے ساتھ چند لمحوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ بائیسیکل کے پہیے کا زمین کے ساتھ بڑا گہرا رابطہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم ایک ایکسرسائزر کی طرح بیٹھ کر مشق کرتے رہیں گے، لوگوں کے ساتھ ملے جلیں گے نہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے روابط نہیں ہوں گے، ہم انہیں کیسے خدا کا کلام، مسیح کی محبت بیان کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے روابط عام لوگوں کے ساتھ ہو، اور ہم ان لوگوں جیسا رویہ اختیار نہ کریں جیسا انہوں نے تاریخ کے بعض ادوار میں اختیار کر رکھا تھا۔ ایک اور بہت خوبصورت بات ہم یہ دیکھتے ہیں، عزرا اور نہمیہ دونوں کتابوں کا مطالعہ کریں تو یہ دونوں دعا کرنے والے لوگ تھے، صاحب دعا تھے۔ عزرا کی کتاب دیکھیں اور اس میں ان تمام حوالہ جات کو دیکھیں جہاں عزرا کی دعا کا ذکر ہے، کہاں وہ دعا کرتا ہے، کب وہ دعا کرتا ہے، کس کام کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور نہمیہ کی کتاب کو دیکھیں، بادشاہ کا ساقی تھا، اور ایک دفعہ اسے اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا۔ نہمیہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر تھا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیرا چہرہ کیوں اداس ہے باوجود کہ تو بیمار نہیں؟ نہمیہ ڈر گیا، کیونکہ فارس کی تاریخ میں کئی بادشاہوں کو زہر کھلا کر ہلاک کیا گیا تھا، اور بادشاہ کا انتہائی قابل بھروسہ شخص جو ہوتا تھا وہ بادشاہ کا نان بھائی یا خان سامہ اور میں پلانے والا شخص، جسے عام طور پر ہم ساقی کہتے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں کھوٹ جنم لے لے تو بادشاہ کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ اس کا ساقی اسے زہر پلا دیا۔ جب بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا، بیمار بھی نہیں تو تیرا چہرہ کیوں اداس ہے، تو بادشاہ کو خطرہ یہ پڑا کہ شاید یہ میرے خلاف کسی سازش کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے اس نے جلدی اپنی دلیل بادشاہ کو پیش کی کہ جناب میرا چہرہ کیوں اداس نہ ہو، وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی ہڈیاں ہیں اجاڑ پڑا ہے، اور مجھے واپس بھیجا جائے، مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ تو ہر بات جب آپ دیکھیں گے عزرا کی، ہر بات جو دیکھیں گے نہمیہ کی، انہوں نے ہر چیز کے لیے کئی ہفتے دعا کی، اور میری دانش میں ہم پاکستانی کلیسیاؤں کو
نہمیہ اور عزرا دونوں کی زندگی سے ایک درس ضرور سیکھنا چاہیے کہ ہماری کلیسیاؤں میں دعا کرنے کی عادت پڑے، دعا کرنا روح اور جان کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ. اور عزرا نے یہ کیا، نہمیہ نے یہ کیا. اور ایک بار میں پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ عزرا اور نہمیہ کی ان دعاؤں کا مطالعہ کریں جو ان دونوں کتب میں درج ہے. کیا خوبصورت الفاظ ان کے. بعض دعائیں لمبی ہیں، بعض اختصار کے ساتھ ہیں، اور میرے نزدیک دعا کی طوالت پرتاثیر ہونے کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی. خدا کے سامنے ہم کس نیت کے ساتھ آتے ہیں، کس نیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دعا کا تعلق اس بات سے ہے. اگر آپ خدا کے حکم کو دیکھیں کیا ہے وہ، بائبل کا خدا یہ بیان کرتا ہے احبار کی کتاب میں 11ویں باب میں کہ بائبل کا خدا عابدین سے یہ چاہتا ہے کہ جس طرح وہ پاک ہے اسی طرح وہ بھی پاک بنے. اس بات کو دہرایا پطرس نے اپنے پہلے خط میں. خدا کا وہ بیان کرتا ہے، خدا نے کہا پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں. اور خداوند یسوع مسیح نے کیا مبارکبادی بیان کی ہے ایسے شخص کی. مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. اگر ہم خدا کے پاک کلام کے ان احکامات کو اپنے سامنے رکھیں تو ہم خدا کے طالب کے، ہم خدا کے دیدار کے طالب ہوں گے. عزرا، نہمیہ خوبصورت اسباق کے حامل کتب ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر ہم یہ چیز جانیں کہ عزرا اور نہمیہ مسیح خداوند کا متبادل نہیں ہو سکتے. بنیادی بات یہ ہے کہ عزرا اور نہمیہ اپنی کتب میں، اپنی باتوں میں کس بات کی نشاندہی کرتے ہیں. پرانا عہد نامہ ہو، پرانے عہد نامے کا کوئی صحیفہ ہو جو بائبل مقدس کے کینن کا فہرست کتب مسلمہ کا حصہ ہے، ہر کتاب ایک شخصیت کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے.